دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس میں ایک استانی نے تعلیم دیتے ہوئے ایسا ظلم کیا کہ اللہ کے دردناک عذاب اس پر نازل ہوا۔ یہ کہانی ہر اس شخص کے لیے سبق ہے جو کسی کمزور انسان پر اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس سے ضرور سبق حاصل کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بستی میں ایک استانی رہتی تھی جس کا نام تھا شاہدہ باجی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ بہت سمجھدار اور سخت ٹیچر ہے، لیکن اس کی سختی حد سے زیادہ تھی۔ وہ بچوں کو مارتی، ان کا مذاق اڑاتی اور کہتی، تم لوگ کچھ نہیں سیکھ سکتے، تم بے وقوف ہو، تم لوگ کبھی زندگی میں کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر چیخنے، تھپڑ مارنا اور ذلیل کرنا اس کا روز کا کام تھا۔ بچے اس کے سامنے بولتے نہیں تھے، ان کے چہرے پر صرف خوف ہوتا تھا۔ ایک دن ایک بچی تھی جس کا نام مریم تھا، کلاس میں دیر سے آئی۔ شاہدہ باجی نے غصے سے کہا، روز لیٹ آتی ہو، تمہیں پڑھنا نہیں آتا کیا؟ مریم نے روتے ہوئے کہا، باجی میری امی بیمار ہیں اس لیے دیر ہو گئی، لیکن اس نے کچھ سنے بغیر اسے ڈنڈے سے مارا۔ بچی زمین پر گر گئی، اس کا سر زور سے لگا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ سب بچے ڈر کر رو پڑے۔ کچھ دیر بعد مریم اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ اسے اسپتال لے گئے، لیکن وہ چھوٹی سی روح دنیا چھوڑ گئی۔ اس دن سے شاہدہ باجی کے گھر سے ہنسی ختم ہو گئی۔ اسے خوف لگنے لگا، رات کو سوتے وقت اسے چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ وہ باجی بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ رو رہی تھی کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھی اور ہر وقت رونے لگ گئی اور کہتی کہ کسی طرح میں بچ جاؤں، کسی طرح کوئی مجھے بچا لے۔ وہ مسجد بھی گئی اور امام صاحب کو کچھ بتایا کہ امام صاحب نے پھر اس کو کہا کہ اللہ ظلم کرنے والوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا، تم نے بہت ہی زیادہ برا کیا ہے، تمہیں اللہ سے معافی مانگنی ہوگی۔ اور پھر کچھ مہینوں بعد وہ بیمار ہو گئی۔ وہ بہت ہی زیادہ سخت بیمار ہو گئی تھی۔ اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب پڑ گئی تھی۔ اس کا چہرہ پیلا اور اس کی آنکھیں سوکھی، اور جب موت کا وقت آیا اس کے لپس سے بس سے ہی نکل رہا تھا، مریم پلیز مجھے معاف کر دو۔ اور وہ وہاں سے گزر بسی اور اس کی موت ہو گئی۔ جب لوگوں نے اسے قبر میں دفنایا تو عجیب منظر دیکھا۔ جیسے ہی اس کا لاش قبر میں رکھا گیا، زمین نے اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ لوگ سمجھے ہوا کا اثر ہے، لیکن پھر مٹی بھرتے وقت اندر سے ایک چینخ جیسی آواز آئی۔ سب لوگ ڈر گئے۔ کسی نے کہا، اللہ رحم کرے۔ اس کے بعد اس قبر سے اکثر رات کو عجیب آوازیں آنے لگی۔ کچھ لوگ کہتے کہ انہیں بچوں کو رونے کی ہلکی ہلکی سی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ امام صاحب نے کہا، یہ عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو کمزور پر ظلم کرتے ہیں۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کے آنسو عرش تک جاتے ہیں، اور اس کا یہی نتیجہ ہے۔ اس نے بھی بچوں پر ظلم کیا اور اب اس کو یہ سب سہنا ہی پڑے گا۔ پھر دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سکھا دیتی ہے، یعنی یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم دینا ایک عبادت ہے، لیکن اگر انسان اس میں غصہ، تکبر اور ظلم شامل کرے تو یہ عبادت نہیں، گناہ بن جاتی ہے۔ اگر ہم ٹیچر ہیں، پیرنٹس، کسی چھوٹے پر ذمہ داری ہے تو ہمیشہ پیار اور صبر سے کام لیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ جو دل حکم کر پڑھتا ہے وہ صرف زخم دیتا ہے، تعلیم نہیں۔ اللہ ہمیں رحم اور انصاف کرنے والی فطرت دے، آمین۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند ہوئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر کے لائک ضرور کریں۔ خدا حافظ۔